حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسدالدین اویسی نے آج کووڈ ہیلپ لائن اور آکسیجن بینک سینٹر کا آغا پورہ فنکشن ہال پر افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر یاقوت پورہ ایم ایل اے احمد پاشا قادری، ایم ایل اے نامپلی جعفر حسین معراج، ملے پلی کارپوریٹر ظفر خان عبدالسبحان سابق کارپوریٹر و دیگر موجود تھے۔ اسپتالوں پر اسپتال میں بیڈ نہیں ہے، اور اگر بیڈ مل بھی جاتا ہے تو وینٹیلیٹر نہیں ملتا ہے، اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہے، بہت سے مشکلات کا سامنا ہم تمام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ بس انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہم اپنا اس میں تعاون کر سکتے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تعاون کریں۔ میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے ان تمام افراد خاندان کو جنہوں نے اپنے عزیز و قارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی بہن کو کھویا ہے، میں ان کو اپنی جانب سے ان کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے ہم ان کو دلاسا دلا سکیں۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب دور سے ہمارا وطن عزیز گزر رہا ہے، اور میں اپنی چھوٹی سی سیاسی زندگی میں اتنی بڑی تکالیف، اتنی بڑی مایوسی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے نہ میں نے کہیں پڑھا کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کا کبھی دور آیا ہو۔ اور مجھے یہ صاف طور پر کہنا پڑے گا کہ یہ سیکنڈ ویو جو کووڈ کی آئی ہے، اس کی ذمہ داری بھارت کے وزیر اعظم ہز ہائینس، ہز ہولینس شری نریندر مودی پر اور ان کی سرکار پر عائد ہوتی ہے۔ میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سیاسی بات کہہ رہے ہیں، میں یہ سیاسی بات کر بھی رہا ہوں، اور یہ سیاسی بات ہے نہیں بھی ہے، اس لیے کہ بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین میں رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، انسان کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ حکومت اس فنڈامنٹل رائٹ کو نہ سمجھی ہے، نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ان کے پاس کوئی نیک نیتی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بھارت کے وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے کہہ دیا ورلڈ اکنامک فورم کو کہ دوسرے ممالک ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، مگر ہم نے بتا دیا کہ کیسے بھارت نے کورونا سے مقابلہ کیا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو جتنا ہو سکے کوشش کریے، آسان کام نہیں ہے، اور کوشش کریے۔ ویکسینیشن اگر ہے ان جگہ پر تو پہلی فرصت میں جا کر آپ ویکسینیشن لیجئے۔ مذاق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے بیڈ نہیں مل رہے اسپتالوں میں۔ آپ مجلس کے ذمہ داروں سے پوچھئے کہ رات میں، صبح میں 2 بجے سحری کے وقت روتے ہوئے فون آتا ہے کہ ہمارے کو بیڈ دلاؤ، کہاں دلائیں گے بیڈ؟ ان لوگوں کی آہیں، ان لوگوں کا رونا، ان لوگوں کی تکلیف، آپ بتائیے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے پلیز ماسک پہنیے، اور نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیکنڈ ویو میں بڑی تعداد میں نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو کووڈ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو یہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے، ماسک پہننا ہے۔ ویکسینیشن اگر سینٹرز میں ویکسین ہے تو فوراً آپ پلیز جا کر ویکسین لیجئے، ٹیسٹنگ کروائیے، اور اللہ کے لیے، خدا کے لیے حماقت مت کریے۔ یہ کورونا آپ کا انویزیبل دشمن ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں خالی نزلہ بخار ہے، کھانسی ہے، میرے کو کچھ نہیں ہوتا، میں نے نہیں، آپ کو برباد کر دے رہا اندر جا کے انہیں۔ جو لوگ آئی سی یو سے نکل کے بھی آتے
15-15, 20 डे का एक महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको। रिकवरी के बाद भी खुद मजलिस के कॉर्पोरेटर को जानता हूं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है, अब कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ से निकल गया ये, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन दिलाइए, क्या करना है इतना पैसा रख के। बस है ना। डिस्टेंसिंग में ठहरो भाई। इरफान दो भाई।